بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے کو ایک ایسے نبی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیو ہیکل ویل نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی؟ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس نبی کے بارے میں جانیں گے جس کا واقعہ قرآن میں یونس اور توریت میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں اشوری قوم عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نام کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالحکومت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں اور گلیوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر سرسبز باغات اور رحمتوں سے شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتا کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، لہٰذا یہ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس کو بھیجا۔ حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بن یامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی آپ کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں جونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے اپنا پیغام حق سنایا۔ اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسے اسرائیلی قیدی لوگوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ انہیں شرک پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر گئے لیکن قوم حضرت یونس کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ آپ نے اگر اشور دیوتا کے بارے میں کچھ کہا تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے گا، اگر یونس رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو عذاب ہم پر آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب آ گیا تو ان کو یقین ہونے لگا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
وہ عذاب کی اطلاع کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب حضرت یونس نے اس قوم میں آخری مہلت تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقررہ وقت سے پہلے وہاں سے چلے گئے تو اللہ نے اس وجہ سے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس فرات کے کنارے پہنچے تو کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا تب تک نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس نے سنا تو انہیں تنبیہ ہوا کہ اللہ کو نئے نواز سے وحی کا انتظار کیے بغیر چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ اتباع قرآن اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ حضرت یونس کا نام آیا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا، تب بارگاہ الہی میں ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ اوپر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے، آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف بڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو چکا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا ہوا بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور ہر شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر دین اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔